ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو میننگز لکھواتا جاؤں گا۔ یہی میننگز کلاس ورک ہوگا، یہی میننگز آپ اچھی طرح یاد کر کے، یہ الفاظ معنی اچھی طرح یاد کر کے، اور نوٹ بک جو ہے کلاس ورک کی اردو کی اس پہ آپ لکھیں گے اور گروپ میں سینڈ کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں اور آپ کو الفاظ معنی بھی لکھوا رہا ہوں۔ سبق کا دیکھیں عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عادات عادت کی جمع ہے، عادت کی جمع ہے، اور خصائل خصلت کی جمع ہے، خصلت۔ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، عادات اور خصائل۔ اس سبق کے عنوان سے ہی دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سبق میں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی مختلف عادات اور ان کے مختلف خصائل کا ذکر کیا ہے۔ سبق میں ریڈ کر رہا ہوں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وسیع کا مطلب ہوتا ہے کشادہ۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی سے مطلب کھلے دل سے، خوش اخلاقی سے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوق، شوق۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ باغ باغ ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ باغ باغ ہونا مطلب ہے بہت خوش ہونا، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت۔ مہر کا مطلب بھی وفا یا محبت یا خلوص ہوتا ہے، خلوص لکھ سکتے ہیں آپ۔ مہر و محبت۔ غمخواری، غمخواری کا مطلب ہوتا ہے غم بانٹنا، غم بانٹنا۔ اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ یگانگت، یگانگت کا مطلب ہے اپنائیت، اپنائیت۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے، فرض عین سمجھتے تھے، یعنی اپنے ذمے لازم سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کے فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا، بیزار ہونا، اکتا جانا لکھ سکتے ہیں۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درستی، درستی۔ اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ بیرنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ کے بغیر، ٹکٹ کے بغیر۔ اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، باوجود کہ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ بدرجہ غایت اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مقصد کی حد تک، مطلب بہت زیادہ۔ آپ بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں، مقصد کی حد تک نہ لکھیں، بہت زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بدرجہ غایت تھا مطلب بہت زیادہ تھا، لفظی مطلب وہی ہے مقصد کی حد تک ہونا، یعنی کسی کام کو انسان اتنا ضروری سمجھے کہ اسے اپنا مقصد سمجھنے لگے۔ بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ باوجود کہ، باوجود کہ مطلب ہے اس کے باوجود، اس کے باوجود۔ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بئیں ہمہ، بئیں ہمہ کا مطلب بھی یہی ہے، اس کے باوجود۔ بئیں ہمہ کا مطلب بھی وہی ہے، اس کے باوجود۔ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ قصیدہ یا غزل، ان دونوں کا مطلب، یہ دونوں اصناف سخن ہیں، آپ ان دونوں کا مطلب صنف سخن لکھ سکتے ہیں۔
ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا. احباب کا مطلب ہوتا ہے دوست. حبیب کی جمع ہے مطلب ہے دوست. اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. بس بیٹا آج کا لیکچر یہیں تک ہے. یہاں آج کی ڈیٹ لگا لیں آپ. تو یہاں تک آپ نے آج کا لیکچر یہاں تک آپ تیار کریں گے. یہاں تک ہم نے یہ جو الفاظ مانی جن کے میں نے مانی آپ کو لکھوائے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے یاد کر کے لکھیں گے. ایسے نہیں لکھنے, یاد کریں گے ان الفاظ مانی کو اور پھر کلاس ورک کی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور گروپ میں سینڈ کریں گے.